ایک دن صبح سویرے غزالہ سجدے میں سر رکھ کے رو رہی تھی کہ محل میں ایک شور برپا ہوا۔ تہ خانے کی دیواریں ہلنے لگیں۔ گرجتی ہوئی آوازوں کی دھمک سے دلوں کا عالم زیر و زبر ہونے لگا۔ سب پر ایک عجیب سی دہشت طاری ہو گئی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ تہ خانے کے باہر یہ شور کیسا؟ اسی اثنا میں بال نوچتی، سر پیٹتی ایک کنیز تہ خانے میں داخل ہوئی۔ اس نے ہانپتے کانپتے بتایا کہ اچانک شہر میں غنیم نے چڑھائی کر دی ہے۔ دشمن کی فوجیں شہر پناہ کی فصیل توڑ کر قلعے کے دروازے تک پہنچ گئی ہیں۔ محل میں ہر طرف افراتفری مچی ہوئی ہے۔ بدحواسی کے عالم میں جو جدھر جا رہا ہے بھاگ رہا ہے۔ مملکت کا تاج خطرے میں ہے۔ نہیں کہا جا سکتا کہ گھنٹے دو گھنٹے میں کیا انقلاب رونما ہو جائے۔ اتنا سنا تھا کہ غزالہ اپنی جگہ سے اچھل پڑی اور دوپٹہ اپنی کمر سے کستے ہوئے کہا، آپا جان مجھے اجازت دیجیے، ذرا میں ان قلعیوں کو دیکھ لوں جن کی چمک سے میری آنکھیں خیرہ ہو گئی تھیں۔ یقین کیجیے یہ زمین کی غارت اوروں کا کوئی لشکر نہیں ہے جس کا مقصد لوٹ مار، قتل و فساد اور بے گناہ شہریوں کی اعزار ثانی ہو۔ بالکل یہ مظلوموں کے حامیوں کا ایک دستہ ہے جو کائنات ارضی راجدھانی کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اتنا کہتے ہوئے وہ بجلی کی طرح اڑی اور نگاہوں سے غائب ہو گئی۔ تہ خانے کے دروازے پر آج کوئی پہرا نہ تھا، اس لیے وہ آسانی سے باہر نکل گئی تھی۔ پر پیچ راستوں سے گزرتے ہوئے البتہ اسے تھوڑی سی وقت پیش آئی تھی، لیکن شور و ہنگامے کی رخ پر چلتے ہوئے وہ محل کے دروازے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی۔ محل کے اندر داخل ہونے کے بعد ایک عجیب نقشہ اس کے سامنے تھا۔ ہر طرف دہشت ناک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کنیزیں سکتے کی عالم حالت میں دیواروں سے لگی کھڑی تھیں۔ قلعے کے باہر شور و فغاں کی ایک قیامت برپا تھی۔ ہمت کر کے آگے بڑھی اور ایک زینے پر جو قلعے کے دروازے کے برجیوں کی طرف نکل گیا تھا چڑھ گئی۔ کافی دور چلنے کے بعد اسے ایک برجے کی روشن دان سے باہر کا کچھ حصہ نظر آیا۔ وہیں چھپ کر یہ کھڑی ہو گئی۔ غنیم کی فوجیں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھتی آ رہی تھیں، یہاں تک کہ بالکل اس کی نگاہوں کے زد میں پہنچ گئیں۔ جیسے ہی اس نے گردن اٹھائی کلگیوں والے نوجوان کو دیکھنے کا اشتیاق پورا ہو گیا۔ بالکل خواب کا منظر آنکھوں کے سامنے تھے۔ وہی بجلیوں کی طرح چمکتی ہوئی تلواریں اور تیز گھوڑوں کی نہ ختم ہونے والی قطار نظر کے سامنے گزر رہی تھی۔ مہوت کے ایک عجیب عالم میں وہ یہ منظر دیکھ ہی رہی تھی کہ فضا میں ایک بار نعرہ تکبیر کی آواز گونجی اور قلعہ کی فصیلیں ہل گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک دھماکے کی آواز سنائی پڑی۔ ایسا معلوم ہوا جیسے کوئی دیوار ٹوٹ کر گر پڑی۔ اب گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز قلعے کی حدود میں سنائی دینے لگی۔ شاید غنیم کی فوجیں قلعے میں داخل ہو گئی تھیں۔ اب غزالہ نیچے اتر کر اسی برجے میں آ کھڑی ہو گئی جہاں سے محل کا اندرونی حصہ نظر آ رہا تھا۔ وہ منظر بڑا ہی عبرتناک تھا۔ جبکہ محل کا دروازہ توڑ کر فوج کے سپاہی اندر داخل ہو رہے تھے، ناگہاں قریب سے ہی ایک گرجدار آواز گونجی، جوروں استبداد کے بانی کو گرفتار کرکے سپہ سالار کے سامنے پیش کیا جائے، محل کے مستوارات اور کنیزوں کو ہاتھ نہ لگایا جائے، کسی چیز کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ پس دیوار یہ آواز سن کر غزالہ چونک گئی۔ اسے یہ جانی پہچانی آواز معلوم ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر وہی آواز قریب سے سنائی دی۔ اس مرتبہ غزالہ پر ایک تختہ طاری ہو گیا۔ بالکل اس کے مرحوم باپ سے ملتی ہوئی آواز تھی۔ غزالہ کے علم و یقین میں چونکہ باپ ڈاکوؤں کے ہاتھ شہید ہو چکا تھا، اس لیے اسے سخت اچنبھا ہوا۔ اب نہایت بے تابی کے ساتھ وہ چہرہ دیکھنا چاہتی تھی۔ اس درمیان میں اس نے دیکھا کہ چند سپاہی بادشاہ کو گرفتار کرکے کشاں کشاں لے جا رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ برجی کے فرش پر سجدہ شکر کے لیے جھک گئی۔ اب اسے اچھی طرح یقین ہو گیا تھا کہ گھڑی دو گھڑی میں زندان کا دروازہ کھل ہی جائے گا۔ اب ہمت کر کے وہ نیچے اتر آئی اور ایک جگہ چھپ کر کھڑی ہو گئی۔ امید و بیم کی حالت میں ایک عجیب کیفیت اس پر طاری تھی۔ کبھی دل پر یہ خیال گزرتا کہ اب رہائی کا وقت قریب آ گیا ہے، کبھی یہ اندیشہ دامنگیر ہوتا کہ کہیں ایک مصیبت سے چھوٹ کر دوسری مصیبت میں نہ گرفتار ہو جائیں۔ انجام سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ خیالات کی اسی کشمکش میں وہ گمسم سی کھڑی تھی کہ سامنے ایک وجیحہ و مقدس چہرہ طلوع ہوا۔ غزالہ کی نگاہ اٹھی، پھر جھک گئی، پھر دوسری بار اٹھی اور حیرت میں ڈوب گئی۔ کیا سچ مچ ابا جان؟ مگر وہ تو مدت ہوئی ڈاکوؤں کے ہاتھ سے شہید ہو گئے۔ شہیدوں کو زندگی ضرور ملتی ہے، لیکن ایسی محسوس زندگی کیسے ملی ہے؟ صرف آواز کا مشابہ حسن اتفاق تو کہا جا سکتا ہے، مگر اتنے بڑے حسن اتفاق کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ آواز، چہرہ، مہرہ اور قد و قامت ہر چیز ہو بہو مل جائے۔
سکتے کی حالت میں کچھ اس طرح کے خیالات اس کے ذہن میں گزر رہے تھے۔ پھر اچانک اس کے قدموں میں جنبش پیدا ہوئی، دبے پاؤں وہ جانے والے کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ اچانک اسے یاد آ گیا تھا کہ اس کے باپ کی سب سے چھوٹی انگلی میں ایک یاقوت سرخ کی انگوٹھی تھی، جسے مرنے سے چند گھنٹے پیشتر اس کی ماں نے اپنی انگلی سے اتار کر اس کے باپ کی انگلی میں پہنائی تھی۔ اسے اس بات پر سخت حیرت تھی کہ بغیر کسی محافظ دستہ کے وہ اکیلے محل میں گشت کر رہا تھا۔ کچھ دور چلنے کے بعد وہ ایک جگہ ٹھہر گئی اور انگوٹھی دیکھنے کی تمنا میں وہ اس شخص کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا وہ شخص واپس لوٹا۔ دور ہی سے یاقوت سرخ کی انگوٹھی اس کی چھوٹی انگلی میں چمک رہی تھی۔ اب غزالہ سے ضبط نہ ہو سکا، بے اختیار اس کے منہ سے ایک چیخ نکل پڑی، ابا جان! جانے والے نے پلٹ کر دیکھا اور رک گیا۔ ایک لمحے کے بعد پھر ایک چیخ بلند ہوئی، بیٹی غزالہ! غزالہ کو ارمان آ گیا اور وہ باپ کے شانے پر سر رکھ کے رونے لگی۔ جذبات کا طوفان تھم جانے کے بعد اس نے باپ سے دریافت کیا، ابا جان آپ تو ہمارے علم و یقین میں شہید ہو چکے تھے، دوبارہ زندہ ہو کر دنیا میں کیسے آ گئے؟ باپ نے جذبۂ شفقت سے بہرائی ہوئی آواز میں کہا، بیٹی میری واپسی کی داستان بڑی حیرت انگیز ہے اور انتہائی دردناک۔ یہ قصہ میں تمہیں ضرور سناؤں گا، پھر تم سے بھی تمہاری المناک سرگزشت سنوں گا، لیکن ابھی چند مہم سر کرنا باقی ہیں۔ پہلی مہم تو یہ ہے کہ جب تک تمہاری بڑی بہن کا سراغ نہیں لگا لوں گا، چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں نے تمہیں آسانی سے پا لیا۔ اب تمہاری بڑی بہن کی فکر دامن گیر ہے۔ دوسری مہم یہ ہے کہ اس بادشاہ کو جب کیفر کردار تک نہیں پہنچا لوں گا، مجھے آب ودانا حرام ہے۔ غزالہ نے خوشی سے مچلتے ہوئے کہا، آپا یہی ہے، ایک تہہ خانے کے اندر انہیں قید کر دیا گیا ہے۔ ان کے ساتھ بہت سی عورتیں گرفتار ہیں، میں بھی انہی کے ہمراہ تھی، ابھی چند گھنٹے ہوئے تہہ خانے سے چھپ چھپا کے باہر آئی ہوں۔ یہ خبر سن کے بوڑھے باپ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو امڈ آئے۔ بہت مشکل سے جذبات پر قابو پاتے ہوئے دریافت کیا، غزالہ کیا تم نے تہہ خانے کا راستہ دیکھا ہے؟ کیا تم مجھے اکیلے وہاں تک لے جا سکتی ہو؟ غزالہ نے جواب دیا، تھوڑی سی وقت ضرور پیش آئے گی، لیکن پہنچ جاؤں گی۔ ویسے آپ اجازت دیں تو محل کی کسی کنیز کو ساتھ لے لوں؟ تھوڑی دیر کے بعد ایک کنیز کی رہنمائی میں غزالہ اپنے باپ کو تہہ خانے کی طرف لے کر چلی۔ تہہ خانے کے دروازے پر پہنچ کر اچانک اس کے جذبات کے سمندر میں طوفان امڈنے لگا۔ وہ بے قابو ہو گئی اور پاگلوں کی طرح دوڑتے ہوئے دور ہی سے اپنی بہن کو آواز دینے لگی، ابا جان مبارک ہو، ابا جان ایک بہت بڑی فوج لے کر آئے ہیں، ظالم بادشاہ کو شکست ہو گئی، آج سے ابا اس سلطنت کے والی ہیں، وہ تمہیں دیکھنے آ رہے ہیں۔ ہر شخص سن لے کہ ظالم و جابر بادشاہ کی حکومت کا چراغ گل ہو گیا ہے، آج سے میں اس مملکت کا والی ہوں اور اعلان کرتا ہوں کہ تمام گرفتار عورتیں آزاد ہیں اور تمام کنیزیں آزاد ہیں اور تمام غلام آزاد ہیں، دروازہ کھول دیا جائے، زنجیریں توڑ دی جائیں، آج مظلوموں کی داد رسائی کا دن ہے، آج زیر دستوں کے انتقام کا دن ہے۔ یہ اعلان سننے کے بعد تہہ خانے کے ساری عورتوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ غزالہ کے باپ کو سب نے آنچل پھیلا کر دعائیں دیں۔ آج ایک مدت کے بعد زندان کی تاریکی قبر سے نکل کر کھلی فضا میں سانس لینے کا موقع تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارا تہہ خانہ خالی ہو گیا۔ دوسرے دن شہر کے سب سے بڑے میدان میں ہزاروں تماشائیوں کے ٹھٹ لگے ہوئے تھے۔ آج ظالم و جابر بادشاہ کو کیفر کردار تک پہنچانے کا دن تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جلادوں کا دستہ تیز رفتار گھوڑے اپنے ہمراہ لیے میدان میں اترا۔ فولاد کی زنجیروں میں گرفتار ظالم و جابر بادشاہ بھی ایک طرف سر جھکا کے کھڑا ہوا تھا۔ سارا مجموعہ بے چینی سے منتظر تھا کہ آج فتح سپر سالار کس طرح ظالم سے انتقام لیتا ہے۔ یہ عالم تھا کہ بوڑھے باپ سپر سالار نے کھڑے ہو کر مجموعے کو مخاطب کیا، معزز حاضرین آپ نے دیکھ لیا ظلم و جبر کے خلاف قہر الہی کا طوفان کس طرح امڑتا ہے۔ میں ایک گوشہ نشین درویش ہوں، میری زندگی کا میدان جنگ نہیں تھا، لیکن حاتم نجیب کے اشارے پر ظلم و جور کی بادشاہت کا تختہ الٹنے کے لیے میں نے تلوار اٹھائی اور قدرت نے مجھ گدائے بے نوا سے وہ کام لیا جو بڑے بڑے سورما انجام دیا کرتے ہیں۔ آج کھلی آنکھوں سے لوگ یہ عبرتناک تماشا دیکھ لیں کہ کل تک جو فرعون کے تخت پر بیٹھ کر
زیر دستوں کے آبرو سے کھیلتا تھا، آج وہ ذلتوں کے زنجیر میں گرفتار ہے، اپنی فرما روائی کے گھمنڈ میں۔ کل تک جس نے خدا کی بے گناہ مخلوق پر دست درازی کی تھی، آج وہ اپنے عبرتناک انجام کو پہنچ گیا۔ اس سنگ دل نابکار کی شقادت کے نتیجے میں نہ جانے کتنی آنکھوں کے آنسو آنچل میں جذب ہو گئے، دلوں کے کتنے آبگینے ٹوٹ کر خاک میں مل گئے، کتنے گھروں سے آہوں کی دھوائیں اٹھے اور کتنی پاک طینت روحوں نے گھٹ گھٹ کر دم توڑ دیا۔ زیر دستوں کمزوروں اور بے گناہوں کی مظلومی بالآخر رنگ لائی۔ غرور سلطانی کا وہ بت آج قدموں کی ٹھوکر سے پاش پاش ہو گیا۔ مملکت کے مظلوموں کی صدائیں عام ہیں، اٹھیں اور اس ناہنجار کے منہ پر تھوک تھوک کر اپنے انتقام کی آگ بجھا لیں۔ مجمع میں سے آواز آئی، ہمارے زخموں کی تسکین کے لیے اتنا بہت ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اسے عبرتناک سزا دی جائے۔ یہ جواب سننے کے بعد فتح صبح سالار نے جلادوں کو حکم دیا کہ دو تیز رفتار گھوڑوں کے پاؤں سے اس سیاہ بخت کو دونوں ہاتھ الگ الگ باندھ دیے جائیں اور انہیں پوری قوت کے ساتھ دوڑایا جائے۔ جس وقت اس حکم کی تعمیل کی گئی، قہر الہی کی ہیبت سے لوگوں کے دل ہل گئے، دم کے دم میں اس سیاہ بخت کے لاش کے پرزے اڑ گئے، ظلم کی ناؤ پانی میں نہیں خشکی میں ڈوب گئی۔ اس مہم سے فارغ ہو کر سپہ سالار نے محل کا رخ کیا۔ اس کے حکم پر محل کی ساری کنیزیں ایک جگہ پر جمع کی گئیں اور انہیں آزاد کر دیا گیا۔ ان میں سے جو بادشاہ کی دلال تھی انہیں عبرتناک سزا دی گئی۔ ان میں سے جو بادشاہ کی دلالہ تھی اسے عبرتناک سزا دی گئی۔ ظالم بادشاہ نے جن لوگوں کے مال ضبط کر لیے تھے، زبردستی جن کی جائیدادیں چھین لی تھیں، جن کی لڑکیوں کو جبراً اٹھوا منگوایا تھا، ایک اعلان کے ذریعے سب کو دربار میں طلب کیا گیا اور جس کا جو حق تھا اسے واپس کر دیا گیا۔ لوگوں نے فرط عقیدت سے فتح سالار کے قدم چوم لیے۔ شام ہوتے ہوتے فتح سپہ سالار اپنی ساری مہم سے فراغت حاصل کر چکا تھا۔ اب اسے ایک مدت کے بعد اطمینان کا سانس لینے کا موقع ملا تھا۔ سب سے پہلے اس نے غسل کیا، کپڑے بدلے اور انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ خدا کی بارگاہ ذوالجلال میں شکر ادا کیا۔ رات کے وقت فتح سپہ سالار کی دونوں لڑکیاں اپنے باپ کی حیرت انگیز سرگزشت سننے کے لیے نہایت بے تابی سے اپنے بوڑھے باپ کے پرسکون لمحوں کا انتظار کر رہی تھیں۔ عشاء کی نماز اور وظائف اور درود سے فارغ ہونے کے بعد بوڑھے باپ نے اپنی دونوں بچیوں کو اپنے قریب بلایا اور ٹھنڈی سانس بھر کر اپنی آپ بیتی سنائی۔ غزالہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بیٹی تمہیں یاد ہوگا رات کے پچھلے پہر ڈاکوؤں نے کمند پھینک کر ہمیں گرفتار کیا تو تمہیں ایک گھوڑے کے پشت پر باندھ کر فرار ہو گئے تھے۔ اس کے بعد تمہارے ساتھ کیا پیش آیا وہ تم بتاؤ گی، لیکن ماجرا یہ ہے کہ وہ مجھے گھوڑے پر لاد کر تھوڑی دور لے گئے اور ایک پہاڑ کی بلندیوں سے مجھے باندھ کر دھکیل دیا۔ جیسے ہی میں نیچے کی طرف لڑھکنے لگا میری آنکھیں از خود بخود بند ہو گئیں اور میں نے انتہائی درد و کرب کے ساتھ اپنے سرکار کو پکارا۔ حضور کے قلب کی راہ سے مدینہ کچھ دور نہیں تھا۔ فوراً سرکار نے میری فریاد سن لی اور اس کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کسی نے مجھے اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اب میں نے آنکھیں کھول کر جو دیکھا تو ایک گہرے غار کی چٹان پر لٹا دیا گیا تھا۔ یہ بھی میرے سرکار کا کھلا ہوا اعجاز تھا کہ مجھے ذرا بھی کہیں چوٹ نہیں آئی تھی، حالانکہ میں جتنی بلندی سے اس گہرے غار میں پہنچا تھا میرے جسم کے ٹکڑے اڑ جانے چاہیے تھے۔ اسی حالت میں صبح ہو گئی اور میں نے تیمم کر کے اسی تاریکی غار میں نماز فجر ادا کی۔ پہاڑ کی چوٹیوں پر جب دن کا اجالا پھیلا تو میں نے غار سے نکل کے راستہ تلاش کیا، لیکن وہ اتنی خوفناک جگہ تھی کہ کسی طرف سے بھی واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ مایوس ہو کر پھر میں اسی غار میں لوٹ آیا۔ جیسے جیسے دن ڈھلتا جا رہا تھا میرے دل کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ شام ہو گئی، آفتاب ڈوب گیا، تارے نکل آئے۔ اب ہر طرف سے توجہ سمیٹ کر اپنے دل کا زاویہ درست کیا اور عالم تصور میں آقا کی چوکھٹ پر حاضری دی۔ میری زندگی کی کتنی دلکش رات وہ! سارے جہاں میں رگ و جاں کا کوئی رشتہ نہ تھا، سب سے کٹ کر میں ایک بے کر لطیف بن گیا تھا۔ جب میں عالم ہوش کی طرف لوٹا، سحر ہو چکی تھی۔ اپنی بھیگی پلکوں کے ساتھ اٹھ کر تیمم کیا اور نماز فجر ادا کی۔ وہ سجدے بھی تمام عمر یاد رہیں گے، اتنا حضور قلب تھا رات کی نمازوں میں، جیسے تجلیات الہی کے مشغل پلکوں کے نیچے چل رہی تھی۔ ڈاکو مجھے زندگی کی زحمت میں ڈال گئے تھے، لیکن وہ میرے جود کے لیے سب سے بڑی نعمت ثابت ہوئی۔ اس عالم کیف و شہود میں کئی دن گزر گئے، نہ بھوک پیاس کا غلبہ تھا، نہ کسی طرح کا زم حلال محسوس ہوتا تھا۔ اپنے آقا کے احسانات کی بارش میں بھیگ بھیگ کر شربور ہو گیا تھا۔ اب دل میں پہلے جیسی تنہائی کی وحشت نہیں تھی۔ انجانے طور پر نہانا خانہ قلب میں اس یقین کی شمع جل اٹھی
کہ کسی نہ کسی دن کوئی غیبی ہاتھ ضرور نمودار ہوگا۔ اگرچہ چاروں طرف بفلک چٹانوں کی دیواریں کھڑی تھیں، لیکن دل مطمئن تھا کہ غیبی چارہ گر کے لیے راہ گزر پیدا کر دینا کوئی مشکل امر نہیں۔ جو پروردگار پتھر کے جگر میں کیڑے مکوڑوں کو غذا فراہم کرتا ہے، اس کی رحمت متوجہ ہوگی تو میرے لیے بھی نجات و سلامتی کا کوئی راستہ کھل جائے گا۔ قافلہ رحمت کے انتظار میں 1 مہینے کی مدت گزر گئی، لیکن کسی طرف سے بھی امید کی کوئی کرن نہیں پھوٹی۔ ایک دن دوپہر کے وقت میں غار میں مصروف عبادت تھا کہ باہر پہاڑ کی چٹانوں پر آدمیوں کی آواز سنائی دی۔ اچانک میری آنکھوں کے سامنے مسرت اور امید کا چراغ جل اٹھا۔ باہر نکل کر میں نے دیکھا تو 2 آدمی کمند کے ذریعے چٹانوں سے اتر رہے ہیں۔ وادی کی سرزمین پہ اترتے ہی میں نے انہیں سلام کیا۔ بجائے اس کے کہ وہ میرے سلام کا جواب دیتے، پھٹی پھٹی آنکھوں سے وہ مجھے دیکھنے لگے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں آدم زاد ہوں۔ بہت دیر کے بعد جب وہ میرے وجود سے مانوس ہو گئے تو میں نے ان سے دریافت کیا کہ اس زندان مرگ میں جہاں سے واپسی کی کوئی صورت ممکن نہیں ہے، ان کے درد و مسود کی غرض و غایت کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس وادی میں ایسا تریاق پایا جاتا ہے جسے حلق سے اتار لینے کے بعد مہلک سے مہلک زہر ہلاہل کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اسی تریاق کی تلاش میں ہم یہاں تک آئے ہیں۔ میرے چند ساتھی پہاڑ کی چوٹی پر کمند کا سرا پکڑ کر کھڑے ہیں۔ پھر میں نے انہیں اپنی سرگزشت سنائی، جسے سن کر وہ سخت متحیر ہوئے۔ اس کے بعد چٹانوں کی شگاف سے انہوں نے تریاق کے کچھ اجزاء نکالے۔ اپنا کام ختم کرنے کے بعد انہوں نے کمند کے ذریعے اوپر چڑھنے کی تیاری شروع کر دی۔ چلتے وقت انہوں نے مجھے یقین دلایا کہ اوپر پہنچ کر اس طرح وہ مجھے بھی کھینچ لیں گے۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد اوپر پہنچ کر انہوں نے نیچے کمند گرائی۔ میں نے نہایت مضبوطی کے ساتھ اپنے آپ کو اس کمند سے باندھ لیا۔ اس کے بعد رسی کو حرکت دی۔ انہوں نے مجھے اوپر کھینچ لیا۔ اوپر پہنچ جانے کے بعد میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا۔ اس کا فضل شریک حال نہ ہوا ہوتا تو ہرگز مجھے اس وادی مرگ سے نجات نہ ملتی۔ اوپر جو لوگ موجود تھے انہوں نے میری بہت خاطر مدارت کی۔ وہ مجھے ہمراہ آبادیوں تک لے گئے۔ وہاں میں نے چند دن قیام کیا۔ کچھ دنوں کے بعد معلوم ہوا کہ حاجز کی طرف جانے والا ایک قافلہ کہیں قریب ہی سے گزر رہا ہے۔ میں فوراً تیار ہو گیا۔ خوب نصیب کے قافلے کی گرد دور سے نظر آئی۔ میں دوڑ کر شامل ہو گیا۔ اگرچہ صبح کا وقت گزر چکا تھا، لیکن یہی نعمت کیا کم تھی کہ اپنے آقا کی سرکار میں حاضری کا شرف حاصل ہو گیا۔ جب بھی سنہری جالیوں کے سامنے کھڑا ہوتا تو غزالہ کی خاموش فریاد کا عالم قابو سے باہر ہو جاتا۔ ایک دن میرے ارجمند کا ستارہ عروج پہ تھا۔ نیند کا ایک جھونکا آیا اور آنکھیں بند ہو گئی۔ خواب میں آنکھیں کھلی تو دیکھتا ہوں کہ میرا آقا سامنے جلوہ گر ہے اور ارشاد فرما رہا ہے کہ قسطنطنیہ میں ترکی کا بادشاہ تمہارا انتظار کر رہا ہے، فوراً وہاں پہنچو۔ میں دوسرے دن قسطنطنیہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ راستے بھر میں اسی ادھیڑ بن میں رہا کہ ترکی کا بادشاہ میرے جیسے گمنام شخص کا کیوں انتظار کر رہا ہے۔ چلتے چلتے ایک دن میں قسطنطنیہ میں پہنچ گیا۔ جوں ہی میں شہر پناہ کے دروازے پر پہنچا، داروغہ نے میرا نام دریافت کیا۔ میرا نام سنتے ہی اس نے تاکید کی، فوراً دارالخلیفہ جاؤ، جہاں پناہ تمہارا بے چینی سے انتظار کر رہا ہے۔ جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک لشکر جرار میدان میں کھڑا ہے۔ سب سے پہلے بادشاہ سے میں نے ملاقات کی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کا ذکر کیا۔ سلطان نے نہایت شفقت کے ساتھ میرا خیر و مقدم کیا اور فرمایا کہ کئی دن سے میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں کہ سمرقند کے بادشاہ کا ظلم و طغیان حد سے بڑھ گیا ہے۔ لشکر تیار کھڑا ہے، تم اس کے کمان سنبھال لو اور سمرقند پر چڑھائی کرو۔ فتح تمہارے مقدر میں ہو چکی ہے۔ تمہاری بیٹی غزالہ وہیں شاہی محل میں ایک تہہ خانے میں مقید ہے۔ فتح و کامرانی کے بعد تم اس ظالم و جابر بادشاہ کو کیفر کردار تک پہنچاؤ اور اس کی جگہ کسی دیندار شخص کو بٹھا کر واپس چلے آؤ۔ یہاں تک فتح سپہ سالار کا قصہ تمام ہوا۔ دوسرے دن اس نے لوگوں کو جمع کیا اور ایک عادل دیندار شخص کو تخت شاہی پر بٹھا کر اپنی دونوں بچیوں کے ہمراہ وطن واپس لوٹ آیا۔